فیصل دن بھر کا تھکا ہوا تھا، اس لیے بستر پر لیٹتے ہی گہری نیند سو گیا۔ رات کا نہ جانے کون سا پہر تھا، اس کی آنکھ کھل گئی۔ شدت کی پیاس محسوس ہونے پر وہ پانی پینے کو اٹھا۔ برابر میں بچھی چارپائی پر اس کی بیوی نیلم گہری نیند سو رہی تھی۔ فیصل کمرے سے باہر آ گیا۔ ذہن میں اسے محسوس ہوا کہ جیسے کوئی ہے۔ وہ بری طرح چونکا۔ ان کے گھر میں اسی وقت کون آ گیا ہے؟ ضرور کوئی چور ہوگا۔ ان دنوں ویسے بھی ان کے علاقے میں چوری کی وارداتیں عام تھیں۔ فیصل نے اپنی آنکھوں کو زور سے مسلا کہ کہیں اس کا وہم نہ ہو۔ غور سے دیکھنے پر اسے محسوس ہوا ذہن میں کسی شخص کا سایہ تھا۔ جس کا سایہ تھا وہ شخص نظر نہیں آ رہا تھا۔ انسان کے بغیر اس کا سایہ نظر آیا واقعی حیرت کی بات تھی۔ اسے وہم بھی نہیں کہا جا سکتا تھا۔ فیصل اس سائے کو دیکھ کر بری طرح سے خوفزدہ ہو گیا۔ اسی وقت ہوا کا زور سے جھونکا آیا اور کھڑکی کا پٹ زور سے آواز کے ساتھ بند ہو گیا۔ اسے ایسے محسوس ہوا پرسرار سائے نے اس کی جانب دیکھا ہے۔ سائے کو اپنی طرف متوجہ پا کر خوف سے فیصل کے چہرے پر پسینے آ گئے۔ کیا بات ہے؟ ذہن میں کیوں کھڑے ہو؟ نیلم نے پوچھا۔ وہ اسے بستر پر نہ پا کر کمرے سے باہر آ گئی تھی۔ کھڑکی کے پٹ کے ہوا کے زور سے بند ہونے پر اس کی آنکھ کھل گئی تھی۔ یہ فیصل کے منہ سے بس اتنا ہی نکلا۔ یہ کیا؟ نیلم نے کہا۔ ذہن میں کسی کا سایہ ہے۔ سایہ؟ یہ کیا کہہ رہے ہو؟ یہاں کوئی بھی نہیں ہے، نیلم نے کہا۔ فیصل نے سائے کی طرف دیکھا۔ وہاں واقعی پر کوئی بھی نہیں تھا۔ ابھی کچھ دیر پہلے ہی یہاں ایک سایہ موجود تھا۔ تمہیں وہم ہوا ہے۔ نیند میں اکثر ایسا محسوس ہوتا ہے کہ کوئی ہے لیکن حقیقت میں کوئی نہیں ہوتا، اس نے کہا۔ میں یقین سے کہہ سکتا ہوں نیند میں نہیں تھا فیصل نے کہا۔ تم کمرے سے باہر اس وقت کیوں آ گئے؟ نیلم نے پوچھا۔ میں پانی پینے آیا تھا۔ تم کمرے میں جاؤ، نہیں تو مجھے یہی پانی دے دو۔ گھبراؤ نہیں، سایہ تمہیں نظر آیا ہے، مجھے نہیں، اور ویسے بھی میں سائے سے گھبرانے والی نہیں ہوں، نیلم نے ہنستے ہوئے کہا۔ فیصل اپنی جگہ سے نہیں ہٹا۔ وہ سوچ رہا تھا کہیں وہ سایہ دوبارہ نظر نہ آ جائے۔ ایسے میں نیلم خوف زدہ ہو جائے گی اور اس کو گھر تبدیل کرنے کو کہے گی۔ یہ چھوٹا گھر ضرور تھا لیکن ان دونوں کے لیے کافی تھا۔ اس دور میں کرائے پر مکان حاصل کرنا بہت مشکل کام ہے۔ اس علاقے میں ان کی کئی رشتے دار بھی رہتے تھے۔ اسے کبھی شہر سے باہر جانا ہوتا تو وہ اب بے فکر رہتا تھا۔ اس کی غیر موجودگی میں کوئی بھی خاتون اس کی بیوی کے پاس آ جاتی۔ ایک مزدور کی حیثیت سے کام شروع کیا۔ اب وہ مکمل مستری بن چکا تھا۔ ان دنوں پرانے قبرستان کے پاس عمارت گرانے کا کام ملا تھا۔ عمارت تعمیر کرنے والے شخص نواب علی نے اپنی عمارت کو بڑی کشادہ کرنے کو نقشے کو نظر انداز کر کے قبرستان کے کچھ حصے کو بھی اپنے جگہ میں شامل کرنے کا ارادہ کر لیا اور خاموشی سے اضافی جگہ کی کھدائی شروع کروا دی تھی۔ زمین کی کھدائی کا کام جاری تھا کہ زمین سے ایک انسانی ڈھانچہ نکل آیا۔ ڈھانچے کو دیکھ کر مزدور بری طرح سے خوفزدہ ہو گئے۔ ایسے میں فیصل آگے بڑھا اور اس نے ڈھانچے کو زمین سے باہر نکال لیا۔ تمام مزدور اس کے نزدیک نہیں آ رہے تھے۔ اسے خود ہی ہمت کرنا پڑی۔ ایک خالی قبر میں اس ڈھانچے کو ڈال دیا اور واپس اسی جگہ آیا۔ مزدوروں کو خوفزدہ دیکھ کر خود ہی کھودنے کا کام کرنے لگا۔ ابھی تھوڑی کھدائی ہی کی تھی کہ اس کی نظر ایک پوٹلی پر پڑی۔ اس نے پوٹلی کو کھول کر دیکھا۔ پوٹلی میں سونے کی طلائی زیورات تھے۔ اتنا سونا دیکھ کر فیصل کی نیت خراب ہو گئی۔ اس نے سونا بھی ہڑپ کرنے کا ارادہ کر لیا۔ اس نے سونے کو فروخت کرنے میں اتنی رقم مل جانی تھی کہ وہ اپنا ذاتی مکان خریدنے کے ساتھ ساتھ اپنا ذاتی کاروبار بھی شروع کر سکتا تھا۔ فیصل نے پوٹلی پر مٹی ڈال کر کھدائی کا کام ملتوی کر دیا۔ کیا ہوا استاد، کھدائی کیوں چھوڑ دی؟ ایک مزدور امتیاز نے پوچھا۔ ارے تم لوگ ڈر گئے ہو، اس لیے سوچا کھدائی کل پر رکھ دی جائے۔ فیصل نے مزدوروں کو دوسرے کام پر لگا دیا اور خود دیوار تیار کرنے میں مصروف ہو گیا۔ شام ہونے پر فیصل نے سب مزدوروں کو چھٹی دے دی اور خود عمارت کے مالک نواب علی سے ملاقات کے بہانے وہیں رک گیا۔ حالانکہ اسے معلوم تھا نواب علی نہیں آئے گا، وہ کسی کام سے کراچی گیا ہوا تھا۔ اسے اگلے روز لوٹنا ہے۔ سب چلے گئے اور ان کے جانے پر یہ اطمینان ہوا کہ وہ مزدور لوٹ کر نہیں آئیں گے۔ وہ اس گڑھے میں اتر گیا جہاں سے ڈھانچہ نکالا تھا۔ جلدی جلدی اس نے مٹی ہٹا کر پوٹلی کو نکالا۔ اس نے اپنے
औजार के थैले में पोटली को रख दिया। घड़े से बाहर निकलकर इसने इधर उधर देखा। वहाँ दूर दूर तक कोई शख्स नजर नहीं आ रहा था। वो थैला लेकर घर रवाना हो गया। घर आकर सबसे पहला काम इसने ये किया कि वो जेवरात की पोटली छुपा दी और खामोशी से थोड़े थोड़े सोने के जेवरात बेचना चाहता था। फैसल आज ही वो पोटली लाया था और आज ही घर के सहन में वो साया, पुरसरार साया नजर आ गया। वो बिस्तर पर लेटा सोचने लगा कि ये साया किसका हो सकता है। कहीं ऐसा तो नहीं इस साए का इस मुर्दे से कोई ताल्लुक है। नहीं, ये कैसे मुमकिन है। इसने खुद ही अपने ख्याल को झटक दिया। ऐसा किस तरह मुमकिन है। कभी किसी मुर्दे के साथ भी कोई सोना या रुपया नकदी कोई रखता है। ये सोना किसी आदि चोरी ने कब्र के अंदर छुपाया होगा, फिर इसे सोना निकालने का मौका नहीं मिला होगा, वो भूल गया होगा। इन्हीं सोचों में इसकी आंख लग गई कि अचानक नीलम ने इसे झंझोड़ते हुए नींद से उठा दिया। क्या बात है, मुझे क्यों उठाया है? सहन में कोई है? नीलम ने, सहन में कोई है, रुको मैं दिखता हूँ, फैसल ने कहा। वो बिस्तर से निकलकर आहिस्ता आहिस्ता कदम उठाता सहन में आया। इसने साए को कुछ तलाश करते हुए पाया। साए को देखकर वो घबरा गया और कुछ बोलना चाह रहा था, लेकिन ज़बान साथ नहीं दे रही थी। साए ने इसके कदमों की आवाज़ सुन ली थी। साए ने पलटकर फैसल की तरफ देखा और फिर अचानक गायब हो गया। यहाँ तो कोई भी नहीं है, नीलम ने इसके पास आते हुए कहा। हाँ, कोई भी नहीं है, फैसल ज़बरदस्ती मुस्कुराया। फिर वो आवाज़ कैसी थी? बराबर के घर से आई होगी, वहाँ शायद ऐसे ही हो, वो बोली। फैसल इसे साई के बारे में बताना नहीं चाह रहा था। वो खामखा साई से डरना शुरू हो जाती। दिन में वो घर पर होता नहीं था। अकेले में नीलम को ज़्यादा खौफ आता। वो रातें गुजारने पर फैसल को साया नज़र ना आया। तीसरे रात में वो साया फिर नज़र आया। साई ने वो पोटली तलाश कर ली थी। इसके हाथ में पोटली थी। वो पोटली देखकर घबरा गया। फैसल पोटली को खोना नहीं चाहता था, इसलिए हिम्मत करके बोला, इस पोटली को वहीं रख दो जहाँ से उठाई है। कैसे रख दूँ? ये सोना मैंने बहुत मेहनत से हासिल किया था और तुम इसे कब्र से अपने लिए निकाल कर ले आए जैसे तुम्हारा माल है। साया बोला, तुम मर चुके हो, कोई पागल ही होगा मुर्दे के साथ सोना दफन करे। तुमसे किसने कहा मेरे साथ ये माल दफन किया गया था? मैंने चोरी किया था। चोरी किया था? वो चौंका। हाँ, मैंने एक शादी के घर से चोरी किया था। ऐन वक्त पर पुलिस आ गई। मैं भाग पड़ा। पुलिस ने मुझे रोकने की पूरी कोशिश की, लेकिन मैंने पुलिस की नहीं सुनी, जिस पर पुलिस ने कई फायर किए। गोलियां मेरे जिस्म में घुस गई। मुझे ऐसा लगा कि मेरे जिस्म में आग के शोले भर दिए गए हैं। तकलीफ से बुरा हाल था। मैं जख्मों की परवाह ना करते हुए दौड़ता रहा। पुलिस मेरे पीछे थी। कब्रिस्तान देखकर मैं वहां घुस गया। एक टूटी कब्र में कूद कर छुप गया। पुलिस पीछा करते हुए आगे निकल गई। मेरा खून बहुत ज्यादा बह गया, जिसकी वजह से मेरी मौत वाक़या हो और मैं कीड़े मकोड़ों की खुराक बन गया। तुमने मेरे ढांचे को दूसरी कब्र में डालकर मेरा माल हजम करने के लिए वहां से उठाकर अपने घर ले आए हो। मैं इतनी आसानी से तुम्हें ये माल हजम करने नहीं दूंगा। तुम क्या कर लोगे? एक मरा हुआ इंसान किसी का क्या बिगाड़ सकता है? फैसल ने कहा, ये वक्त बताएगा कि मैं तुम्हारे साथ क्या कर सकता हूँ, पुरसरार साई ने कहा। अचानक फैसल की आंख खुल गई। ख्वाब देखा था। खौफ के मारे इसका पूरा बदन पसीने में नहाया हुआ था। हलक प्यास के मारे खुश्क हो रहा था। वो पानी पीने को उठा और सहन में आया। सहन में पुरसरार साया नजर आया। ऐसा लग रहा था इसे किसी चीज़ की तलाश है। इसके सहन में जाने पर साया गायब हो गया। आज जुमेरात का दिन था। फैसल हर जुमेरात को बाबा शाह वली के दरबार पर हाजिरी दिया करता था। अचानक इसकी नज़र एक बाबा पर पड़ी। इसके लंबे लंबे बाल थे जो इसके कंधों तक आ रहे थे। आंखें लाल थीं। ऐसा लग रहा था बाबा जलाली है। फैसल की जैसे ही बाबा की नज़रों से नज़रें मिली, इसने घबराकर नज़रें नीची कर ली। इसे न जाने क्यों बाबा से खौफ आ रहा था। इसने दोबारा बाबा की तरफ देखा। वो इसी तरह खड़े देख रहे थे। फैसल की समझ में नहीं आ रहा था कि एक बाबा कौन है। इससे पहले कभी बाबा को मज़ार पर नहीं देखा था। वो इसे ही क्यों घूर रहा था? मज़ार पर और लोग भी हैं। बाबा के घूरने पर इसे उलझन सी हो रही थी, इसलिए वो अपनी जगह से उठा और मज़ार से बाहर निकलने को जैसे ही दरवाजे की जाना बढ़ा, इसके पीठ पर किसी ने जोर से हाथ मारा। फैसल ने पलट कर देखा। पीछे बाबा को खड़ा पाया।
وہ سرخ آنکھوں سے گور رہا تھا۔ ابھی فیصل کچھ بولنا ہی چاہتا تھا کہ بابا بول اٹھے، اپنی زندگی کی خیر چاہتا ہے تو فورا صدقہ دے دے ورنہ پچھتائے گا۔ فیصل نے اپنی جان چھڑانے کے لیے کچھ رقم جیب سے نکالی اور بابا کی ہتھیلی پر رکھ دی۔ رقم جیب میں رکھتے ہوئے بابا مسکرایا، شکر کر میں نے تیرا صدقہ قبول کر لیا، ورنہ موت تیرے سر کے آگے منڈلا رہی تھی۔ موت؟ فیصل گھبرایا۔ ہاں، تو نے خود کو بڑی مصیبت میں ڈال دیا ہے۔ لالچ کے سبب انسان ہلاکت میں آ جاتا ہے۔ امیر بننا چاہتا ہے، وہ بہت بری آتما ہے، وہ کبھی تمہیں نہیں چاہے گی کہ اس کا مال تو آسانی سے ہڑپ کر جائے۔ بابا، یہ سب تمہیں کیسے معلوم ہو گیا؟ فیصل نے حیرانی سے پوچھا۔ بابا کو سب خبر ہے، اس لیے میں ہزاروں میل کا سفر منٹوں میں طے کر کے آیا ہوں۔ میں یہاں صاحب مزار سے تمہاری عقیدت کی وجہ سے آیا ہوں۔ صاحب مزار نے تمہاری سفارش کی تھی اس بری آتما سے بچانے کے لیے، ورنہ آج وہ بری آتما تیرا سوتے میں گلا گھونٹ کر تجھے ہمیشہ کے لیے… بابا، اب کیا ہوگا؟ فیصل نے پوچھا۔ اب وہ بری آتما تیرا کچھ نہیں بگاڑ سکے گی، تیرا صدقہ تیرے کام آ گیا ہے، بابا نے کہا۔ بابا، وہ مال کا کیا کرنا ہے؟ اس مال میں سے کچھ چوتھا حصہ خیرات کر دینا، باقی خود اپنے استعمال میں لے لینا۔ خیرات کرنے پر وہ مال تیرے کام آئے گا، ورنہ تیرے لیے وبال جان بن جائے گا۔ بابا نے کہا۔ ٹھیک ہے بابا، جیسا کہا ہے میں ویسا ہی کروں گا، فیصل نے کہا۔ وہ بابا سے بات ختم کر کے دروازے سے باہر نکل آیا۔ جب اس نے پلٹ کر دیکھا، بابا دور دور تک بابا کا نام و نشان نہیں۔ وہ اس مزار پر اس کے لیے آئے تھے، جیسے آئے تھے ویسے ہی چلے گئے تھے۔ بابا پہنچے ہوئے بزرگ لگ رہے تھے، جبھی اس سے کچھ پوچھنے بغیر ہی سب کچھ اشاروں میں سمجھا دیا۔ رات فیصل پر سکون نیند سویا۔ اچانک سوتے میں پرسرار سایہ نظر آیا۔ تم خوش قسمت ہو جو بچ گئے ہو، ورنہ آج رات میں میرے ہاتھوں تمہاری موت آ جانی تھی۔ تم مجھے کیوں مارنا چاہتے ہو؟ فیصل نے پوچھا۔ جو مال میری موت کا سبب بنا، اس مال کو کوئی خرچ کرے یہ میں کیسے گوارا کروں گا؟ وہ بولا۔ تم مر چکے ہو، مال تمہارے کسی کام کا ہے، اچھا ہے کسی کے کام آ جائے گا۔ تم کی ٹھیک کہہ رہے ہو، وہ مال میرے کسی کام کا نہیں۔ حسد انسان کا دشمن ہے، وہ کبھی نہیں چاہتا کہ کوئی دوسرا فائدہ اٹھائے۔ میں دل میں تمہیں اس مال کے مالک بننے پر چبھن محسوس کر رہا ہوں کہ تم میرے مال پر کیوں عیش کرو گے؟ یہ مال اب تمہارے نصیب میں لکھ دیا گیا تھا، جبھی تم کو ملا ہے۔ ہاں، یہ تم ٹھیک کہہ رہے ہو۔ حالانکہ دوسرے مزدور دور کھڑے دیکھ رہے تھے، تمہارے ڈھانچہ دیکھ کر خوف زدہ ہو گئے تھے، لیکن میں گڑھے میں اتر گیا۔ میں مستری تھا، میرا کام گڑھا کھودنا نہیں تھا، قسمت کو مجھے یہ سونا دلانا تھا۔ فیصل نے کہا۔ بابا کے درمیان میں آ جانے سے میں تمہیں چھوڑ رہا ہوں۔ کبھی کبھی اچھے بزرگوں کی صحبت، صاحب مرزا کی عقیدت انسان کو بڑے بڑے مسائل اور پریشانیوں سے بچا لیتی ہے۔ یہ کہتے ہوئے پرسرار سایہ غائب ہو گیا۔ اس کے غائب ہو جانے پر فیصل نے ایک سکھ کا سانس لیا۔ صبح بیدار ہونے پر فیصل کو خواب یاد آ گیا۔ خواب میں پرسرار سایہ نے آ کر اس سے بات کی تصدیق کر دی تھی کہ وہ اس کا اب کچھ نہیں بگاڑ سکے گا، یہ سب مال اس کا ہے، لیکن اس مال کا چوتھا حصہ خیرات کرنا پڑے گا۔ فیصل نے ایسا ہی کیا۔ اس نے تھوڑا تھوڑا مال بیچ کر رقم اکٹھی ہو جانے پر اس میں سے چوتھا حصہ خیرات کر دیا۔ پھر اس نے ایک اچھا مکان خرید لیا اور باقی بچ جانے والے پیسوں سے اپنا ذاتی کاروبار شروع کر دیا۔